السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں آپ کو امام مہدی کے بارے میں بتاؤں گی کہ کس طرح امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ تو چلیں امام مہدی کے تعارف کو دیکھتے ہیں۔ امام مہدی کا پورا نام محمد ہوگا۔ آپ کے والد کا نام عبداللہ اور آپ کی والدہ کا نام حضرت آمنہ ہوگا۔ آپ کی کنیت ابو عبداللہ ہوگی۔ سلسلہ نسب آپ کا سادات سے ہے۔ فاطمی ہوں گے، حسنی ہوں گے، حسینی ہوں گے۔ جائے پیدائش مدینہ طیبہ اور آپ مدینہ سے ہجرت کریں گے بیت المقدس کی طرف۔ آپ کا رنگ گندمی ہوگا، جسم مبارک دبلا، قد درمیانہ، کشادہ پیشانی، اونچی ناک، پتلا بانسا، دونوں بھووں میں فاصلہ، آنکھیں سرمئی، دانت مبارک چمکدار اور الگ الگ ہوں گے، یعنی سامنے کے دو دانتوں کے درمیان کچھ فاصلہ ہوگا۔ دانے گال پر کالا تل ہوگا۔ چہرہ ایسا روشن جیسے چمکتا ہوا ستارہ۔ گھنی داڑھی، ہاتھ کی ہتھیلیاں چوڑی، زبان مبارک میں لکنت، اتنی لکنت ہوگی تو بعض اوقات پڑھنے میں دیر ہوگی تو آپ گھبرا جائیں گے اور گھبرا کر سیدھا ہاتھ اپنی بائیں ران پر ماریں گے۔ عوام الناس میں ظہور کے وقت آپ کی عمر مبارک 40 سال ہوگی۔ لباس آپ کا سفید ہوگا۔ آپ کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قمیض اطہر، تلوار مبارک اور جھنڈا بھی ہوگا۔ آپ کے بیت کی جگہ مکہ معظمہ، خانہ کعبہ میں رکن یمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان کی کشادہ جگہ ہے، جہاں بڑے اطمینان اور سکون سے آپ کی بیت کی تقریب مکمل ہوگی۔ اس کے باوجود کہ مدینہ اور مکہ سے باہر ایک عظیم فتنہ و فساد برپا ہوگا۔ آپ اخلاق و سیرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے ہوں گے۔ مسلمانوں سے انتہائی محبت سے پیش آئیں گے۔ زمین کو عدل اور انصاف سے بھر دیں گے۔ دنیا میں حد سے زیادہ امن اور امان قائم ہو جائے گا۔ ایک عورت 4-5 عورتوں کے ساتھ دور دراز کے راستے سے حج کرنے آئے گی اور حج کا فریضہ ادا کر کے صحیح سلامت اپنے وطن لوٹ جائے گی۔ مال و دولت بے شمار تقسیم فرمائیں گے۔ زمین و آسمان کے فرشتے، ہوا کے پرندے، جنگل کے وحشی جانور اور دریا کی مچھلیاں سب آپ سے خوش ہوں گے۔ آپ کے زمانے میں ساری امت چین اور سکون پائے گی۔ آسمان سے متواتر بارش ہوگی۔ زمین سے پیداوار بکثرت ہوگی۔ زمین میں ایک سیر بیج بویا جائے گا تو 700 سیر تا غلبہ پیدا ہوگا۔ عمریں بڑھ جائیں گی۔ آپ کے ساتھی دن میں مجاہد اور رات میں عابد ہوں گے۔ کفار و مشرکین سے آپ کی بڑی بڑی جنگیں ہوں گی۔ دشمنوں کو شکست ہوگی۔ آپ شہر کے شہر فتح کر ڈالیں گے، حتیٰ کہ مشرق و مغرب سب آپ کے زیر نگیں ہو جائیں گے۔ بیت المقدس کا آرائشی سامان آپ کا خزانہ ہوگا۔ لوگ آپ کی طرف اس طرح آئیں گے جیسے شہد کی مکھیاں اپنے بادشاہ کی طرف جاتی ہیں۔ حق تعالیٰ 1000 فرشتوں کے ساتھ آپ کی مدد فرمائیں گے۔ ہرن اور بکریاں، شیر، بھیڑیوں کے ساتھ چرتی پھریں گی۔ چھوٹے بچے سانپ اور بچھو کے ساتھ کھیلیں گے، لیکن کوئی چیز ایک دوسرے کو نقصان نہیں دے پائے گی۔ قرآن مجید میں سورہ بقرہ آیت نمبر 114 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ کی مسجدوں سے روکے، ان میں نام خدا لیے جانے سے، اور ان کی ویرانی میں کوشش کرے۔ ان کو نہ پہنچتا تھا کہ مسجدوں میں جائیں، مگر ڈرتے ہوئے۔ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ تفسیر قرطبی میں لَہُم فِی الدُّنْیَا خِزْیٌ کا مطلب حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ بیان کیا گیا ہے کہ دنیا میں ان کی رسوائی یہ ہوگی کہ قریب قیامت حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اموریہ، قسطنطینیہ، روم اور دیگر ممالک مسلمان فتح کریں گے۔ تفسیر طبری میں اسی آیت کے تحت حضرت سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث نقل کی ہے، جس میں یہی بیان کیا ہے کہ اس سے مراد حضرت امام مہدی کے زمانے میں عیسائی ممالک کا فتح ہونا ہے اور ان کا قتل عام کیے جانا ان کی رسوائی ہی ہے۔
امام مہدی کفر کو انکار کر دیں گے۔ ایک حدیث میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے دجال کا انکار کیا وہ بھی کافر ہے، اور جس نے مہدی کا انکار کیا وہ بھی کافر ہے۔ حضرت امام مہدی امت محمدیہ کی امامت کروائیں گے۔ امت محمدیہ کے ساتھ ساتھ امام مہدی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی امامت کریں گے، جیسا کہ ایک حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تم میں ابن مریم نازل ہوں گے اور تمہارا امام تم میں سے ہوگا۔ اس وقت کی نماز کی امامت امام مہدی فرما رہے ہوں گے۔ صحیح بخاری باب نزول عیسیٰ علیہ السلام، حدیث نمبر 3265، اور اس حدیث کا ذکر کافی احادیث کی کتابوں میں کیا گیا ہے، جیسا کہ صحیح بخاری، صحیح مسلم۔ اس امت میں مہدی ہی وہ شخصیت ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کی امامت فرمائیں گے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، دجال بیت المقدس میں مسلمانوں کا محاصرہ کیے ہوگا، اور اس وقت مسلمان شدید قحط میں مبتلا ہوں گے، حتیٰ کہ وہ بھوک کی وجہ سے اپنی کمانوں، تیروں اور نیزوں کا نرم حصہ کھانے لگیں گے۔ اس حال میں کچھ دن گزاریں گے کہ یہ لوگ ایک دن صبح کے وقت، جبکہ ابھی کچھ اندھیرا ہی ہوگا، ایک آواز سنیں گے۔ یہ آواز سن کر یہ لوگ کہیں گے، یہ تو کسی پیٹ بھرے شخص کی آواز ہے۔ جب وہ اس شخص کو تلاش کریں گے تو وہ عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے۔ پھر نماز قائم ہوگی اور مسلمانوں کے امام سیدنا مہدی نماز پڑھانے کے لیے مصلی پہ جا چکے ہوں گے۔ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر امام مہدی پیچھے ہٹیں گے تاکہ وہ آگے آ کے نماز پڑھا سکیں، لیکن عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ نماز آپ ہی پڑھائیے، کیونکہ اقامت آپ کے لیے کہی گئی ہے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کے ساتھ نماز ادا فرمائیں گے۔ ان کے بعد مسلمانوں کے امیر حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرار پائیں گے۔ حضرت ارطا رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جس جمنی خلیفہ کے ہاتھ پر قسطنطینیہ فتح ہوگا، اسی کے ہاتھ پر روم فتح ہوگا۔ اسی زمانے میں دجال ظاہر ہوگا۔ اسی کے زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ وہ ہاشمی شخص ہوگا، اس کے ہاتھوں ہند فتح ہوگا۔ یہ غزوہ ہند وہ ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک یمنی بادشاہ بیت المقدس سے ہند ایک لشکر بھیجے گا تو وہ ارض ہند کو فتح کر لیں گے اور وہاں کے خزانے بیت المقدس لے جائیں گے۔ وہ بادشاہ ہند کے بادشاہوں کو زنجیریں پہنا کر اپنے دربار میں حاضر کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اس لشکر والوں کی مغفرت فرما دے گا۔ پھر وہ لشکر واپس بیت المقدس جائے گا۔ جب وہ وہاں پہنچیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پا لیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اگر میں نے اس غزوہ ہند کو پا لیا اور جب ہم وہاں سے فتح یاب ہو کر واپس لوٹیں گے تو میں عیسیٰ علیہ السلام سے ضرور بضرور ملوں گا اور ان کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بتاؤں گا کہ میں آپ کی خدمت میں رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبسم کرتے ہوئے فرمایا، وہ وقت تم سے دور ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا اس وقت تک ختم نہ ہوگی جب تک میرے خاندان کا ایک شخص جو کہ میرا ہم نام ہوگا پورے عرب کا حاکم نہ بن جائے۔ اس احادیث کو سنن ترمذی حدیث نمبر 2230 اور سنن ابی داؤد حدیث نمبر 4282 اور مختلف احادیث کی کتابوں میں بیان کیا گیا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے اور اس ویڈیو کا اگلا پارٹ دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ کل تک کے لیے اللہ حافظ۔